انسان کی ذات سب سے بڑی فضیلت یہی رکھتی ہے کہ اللہ نے خلیفہ اگر چنا تو اس کو انسان کو، نبوت دی انسان کو، ہمارا شرف یہی ہے کہ ہم وہ پہلا انسان آدم علیہ السلام اس کی اولاد میں ہے۔ دنیا میں جو خلافت چلے گی وہ انسان سے چلے گی۔ دنیا میں آج آپ دیکھ لو حکومت جو بھی ہے، اور آج انسان شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ جس شیطان نے مخالفت کی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ اب میں نسل در نسل ان کا تابع رہوں گا، میری طاقت ان کی طاقت کے سامنے اب کچھ نہیں رہے گی۔ پھر انسان کا مقصد تو سب سے بڑے عارفین ہیں انبیاء، اللہ نے نبوت کا تاج بھی دیا، اور انسانیت کا مقصد سمجھایا کہ وہ اللہ کی پہچان۔ انبیاء جیسی مقدس ہستیاں پیدا نہیں ہو سکتی، وہ گناہوں سے منزہ ہیں، کفر شرک سے، صغیرہ کبیرہ، ان سب گناہوں سے وہ منزہ ہیں، ان کی ذات میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ان سے یا تو لغزش، جو ان کی خطا ہے ان کی لغزشیں ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ مقام انبیاء کا عقائد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ مقام اور یہ مرتبہ نہ آپ کسی صحابی کو دے سکتے ہیں، یعنی یہ مقام کوئی صحابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو یہ تعریف ہے انبیاء کی عقائد کی کتابوں میں، یہ کسی صحابی کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ درجے اللہ نے رکھے ہیں، پہلے اس کی معرفت ہوگی تو گمراہی سے بچ جاؤ گی۔ پھر اصحاب اور انبیاء کے اندر اللہ نے درجے رکھے ہوئے۔ ایک نبی کا درجہ دوسرے نبی سے تو بڑا ہو سکتا ہے، مگر کسی ولی کا اور کسی صحابی کا درجہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مخلوق میں درجات ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول ہے تو کسی تابعی کا درجہ کسی صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک صحابی کا درجہ دوسرے صحابی سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تابعین ہے،
ان کا درجہ تبع تابعی سے بڑا ہے، تبع تابعی کے درجے سے بڑا نہیں ہے۔ ان کا آپس میں درجہ بڑا ہو سکتا ہے، مگر کسی نیچے والے کا درجہ اس سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ پھر تبع تابعین کے بعد دوسرا دور ہے، اور یہ دور جو ہے محفوظ دور ہے۔ تابعین کے بعد جو دور ہے یہ محفوظین کا ہے۔ انبیاء کا دور جو ہے یہ معصومین کا ہے، اور صحابہ کا دور طاہرین کا ہے۔ ان کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا ہے۔ اب اس دور کے اندر سب سے پہلے ہماری سلسلے کی محنت جو ہے وہ ایمان اور عقائد پر ہونی۔ ہمارا تقوی شروع یہاں سے ہوگا کہ پہلے ہم اپنے ایمان کو پہچان لیں، اپنے درجات کو پہچان لیں کہ ہم کس درجے کے ہیں اور کس کے خلاف بات کر سکتے ہیں اور کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کون سی چیز ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے ایمانیات میں سے، اعتقادیات میں سے ہے۔ یہ پھر ان تمام، یعنی ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ نسب میں سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جس نبی کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کی امت میں ہم لوگ ہیں۔ ختم نبوت لا نبی بعدی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی ہماری ذات کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس آخری نبی کی امت میں بھیجا۔ بن مانگے بھیجے۔ آج مسلمان اس نعمت کی قدر دنیا کی وجہ سے بھول گیا۔ اکثر آپ لوگوں کو ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا پہ عجیب عجیب باتیں، میں مسلمان ہوں مگر آپ کو اینکر ایسی باتیں کرتے ہوئے سوالات علماء سے کریں گی کہ وہاں تو 70 حوریں ہوں گی، 72 مرد، کے لیے تو ناانصافی ہے۔ اب یہ کہتی ہے میں نماز بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ بگڑتی ہوں، اور مولوی بھی سامنے شٹو پٹو بیٹا ہوا ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھاتا کہ آپ پہلے یہ بات جو کر رہی ہو اس سے ہی آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آپ تو جنت کی باتیں چھوڑ دے تو اچھا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کہے کہ یہ ناانصافی ہے تو کافر ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے کہ ان کے ایمان کا پتہ نہیں کہ کون سے، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اپنی مرضی کا تو ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں انصاف، اگر آپ نے ترازو قائم کرنے کہ اللہ منصف، تو یاد رکھو کہ ادھر دنیا کی چیزوں پہ نہیں، کیونکہ جب اللہ کی ذات پہ اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی انصاف پر ہے۔ ہم سب جتنے ہیں ہمیں جہنم میں ڈال دے تو تب بھی انصاف ہے، وہ ہمیں بھوکا کھلائے نا تھا تب بھی انصاف پر ہے، کیونکہ ہم اس لائق ہیں۔ اگر ہماری ذات پر آ جائے تو پھر ہم ادھر کے لائق ہوں گے، مگر اس کے فضل پہ آ جائے تو پھر اس کی عطا ہے۔ مگر مولوی صاحب جواب دے رہے ہوں گے، یہ ہے سوالات اور جواب۔ میں نے آپ سے کہا نا آپ کہاں کھڑے ہو؟ یہ جو اتنے بڑے دستار پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سامنے بیٹھ کے کہتے جی آپ کہاں کھڑے ہو، کہ ایک عورت آپ سے سوال کرتی ہے، ہزاروں کروڑوں کیا پوری دنیا اس کو سنتی ہے، پھر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اس کا ریئیکشن لوگوں کے اوپر کیا جائے گا؟ تو آپ اس کو ایک جواب تو یہ بھی دے سکتے کہ بھائی محبت کا تقاضا کیا ہے، ایک انصاف
تو جرم میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی جرم کرے تو آپ تو اللہ کو نعوذ باللہ کیا کر رہے؟ یعنی نعوذ باللہ اپنے رب کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے انہوں نے. سوالات آدھا علم ہے، سوال کرنا. یہ اینکر جتنے بھی ہے بدبختین کو تو ایسی بھی اللہ معاف فرمانے میں چاہیے. یعنی ایک آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں سوال کس طرح کروں، اور آگے جواب دینے والا تو کم سے کم جواب سیدھا کر دے کہ یہ بات نہیں کرے. جنت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ناانصافی نہیں کرتا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے ہمارا. اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، مگر ہماری عقل کی، ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہمارے دل کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی. بس ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. کتنی ایجادات ہے. آپ اس بجلی کے تار کو دیکھ لیں، اس میں ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے. اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے حکمتیں تو کی ہے، تو آپ کی لائٹ اس کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ کے اندر اللہ نے دو مادے رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آپ کے اندر مثبت بھی ہے اور منفی بھی. جب ایک شخص گن میں پڑا ہوا ہے اور گن سے اپنے آپ کو صاف کرتا رہے گا تو گن سے وہ صاف نہیں ہوگا اور گندا ہوتا جائے گا. لیکن ایک آدمی گندا ہو کر پانی میں آ کے چھلانگ لگا دے سمندر میں تو پاک ہو جائے گا. یہ فرق ہے بس دیندار میں اور دنیا دار میں.